بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ رمضان کا مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم کچھ احادیث مبارکہ کے ذریعے رمضان کی فضیلت کا ذکر کریں گے۔ اس ویڈیو کو سننے کے بعد انشاءاللہ ہمارے دلوں میں رمضان کی قدر اور بڑھ جائے گی۔ ویڈیو بڑا ہی خوبصورت ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو زنجیروں میں کس دیا جاتا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اے رضوان، جنتوں کے دروازے کھول دو۔ اے مالک، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے داروں پر جہنم کے دروازے بند کر دو۔ اے جبریل، زمین پر اترو اور سرکش شیطانوں کو قید کر دو، ان کو توق اور ہتھکڑیوں کے ساتھ جکڑ کر سمندر میں پھینک دو تاکہ وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے روزوں میں فساد یعنی خرابی پیدا نہ کر سکیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کھجور پر افطار کرے، کیونکہ وہ بابرکت پھل ہے۔ اگر اسے کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرے، کیونکہ وہ پاکیزہ چیز ہے۔ ایک بار موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا، اے اللہ، جتنا میں آپ کے قریب ہوں، آپ سے بات کر سکتا ہوں، اتنا کوئی اور قریب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ایک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اور اس امت کو ایک مہینہ ایسا ملے گا جس میں وہ خشک ہونٹوں، پیاسی زبان، سوکھی ہوئی آنکھیں، بھوکے پیٹ جب افطار کرنے بیٹھیں گے تب میں ان کے بہت قریب ہوں گا۔ اے موسیٰ، تمہارے اور میرے درمیان 70 پردوں کا فاصلہ ہے، لیکن افطار کے وقت اس امت اور میرے درمیان ایک پردے کا بھی فاصلہ نہیں ہوگا، اور جو دعا وہ مانگیں گے اسے قبول کرنا میری ذمہ داری ہوگی۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری کا کھانا بابرکت ہے، اس لیے اس کو نہ چھوڑا کرو، خواہ پانی کا ایک گھونٹ ہی پی لیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ اور فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت کرتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھیجتا ہے اور فرشتے رحمت کے نزول کی دعا کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک افطاری کے وقت جب دن بھر کی بھوک پیاس کے بعد نعمتیں سامنے آتی ہیں، دوسری رب سے ملاقات کے وقت جب رب کا دیدار ہوگا اور روزے کی جزا ملے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، روزے دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک کستوری کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ اور پاکیزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بندہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت میرے لیے چھوڑ دیتا ہے، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا،
جو انسانوں کے لیے ہدایت اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق اور باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ اور قرآن بندے کے لیے قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے کھانے اور خواہش نفس سے روکا، لہذا اس کے لیے میری سفارش قبول فرما۔ اور قرآن کہے گا، اے میرے رب، میں نے اسے رات کے وقت نیند سے روکا اور قیام اللیل میں مجھے پڑھتا رہا یا سنتا رہا، لہذا اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دونوں کی سفارش قبول کر لی جائے گی۔ پیارے دوستو، اصلی اور حقیقی روزے دار کون ہے؟ جس کی زبان جھوٹ اور بیہودہ گوئی، گالی گلوچ اور غیبت سے محفوظ رہے، جس کی نگاہیں اللہ کے حرام کردہ اشیاء اور نامحرم کو دیکھنے سے بچی رہیں، جس کے کان موسیقی اور ڈھول باجوں کی آوازوں سے محفوظ رہیں، جس کی شرم گاہیں فحش اور شہوت کے کاموں سے بچی رہیں، جس کے تمام اعضاء گناہوں سے روکے رہیں۔ یہی روزے کی حقیقت ہے۔ روزہ صرف بھوکا اور پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص کبھی عنایت نہ کرتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انسان کا ہر عمل اس کی ذات کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ روزہ افطار کرنے میں جب تک جلدی کرتے رہیں گے، دین ہمیشہ غالب رہے گا، کیونکہ یہودی اور نصارہ تاخیر سے افطار کرتے تھے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزے کی حالت میں بھول کر کھا پی لے تو وہ اپنا روزہ مکمل کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے ہی کھلایا پلایا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے فجر سے پہلے پختہ نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز کی زکوٰۃ ہے اور بدن کی زکوٰۃ روزہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے رمضان کے روزے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رکھے، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، رمضان میں ذکر اللہ عز و جل کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ قیامت والے دن روزے داروں کے لیے ایک سونے کا دسترخوان رکھا جائے گا، جس سے وہ کھائیں گے، حالانکہ لوگ حساب کتاب کے منتظر ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر باطن سے اور باطن ظاہر سے نظر آتا ہے۔ یہ اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلائے، نرمی سے بات کرے، تسلسل کے ساتھ روزے رکھے اور اس وقت نماز پڑھے جب لوگ سو رہے ہوں۔
रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माह रमज़ान में अपने मसाकीन और फ़ुक़रा को सदका दो, अपने बूढ़ों को ताज़ीम, छोटों पर रहम और रिश्तेदारों पर मेहरबानी करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज़ की गई, कौन सा सदका अफजल है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान में सदका करना। माह रमज़ान में घर वालों के खर्च में कुशादगी करो, क्योंकि माह रमज़ान में खर्च करना अल्लाह पाक की राह में खर्च करने की तरह है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, सहरी पूरी की पूरी बरकत है, बस तुम ना छोड़ो, चाहे यही हो कि तुम पानी का एक घूंट पी लो। बेशक अल्लाह अज़्ज़ वजल और उसके फरिश्ते रहमत भेजते हैं सहरी करने वालों पर। रोज़े रखो, सेहतयाब हो जाओगे। रमज़ान शरीफ में इफ्तार और सहरी के वक्त दुआएं कबूल होती हैं, यानी इफ्तार करते वक्त और सहरी खाकर। ये मर्तबा किसी और महीने को हासिल नहीं है, इसलिए अपने वालिदैन और तमाम मुसलमानों को भी दुआओं में ज़रूर याद रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ानुल मुबारक के हर दिन और रात में अल्लाह के यहाँ से जहन्नम के कैदी छोड़े जाते हैं और हर मुसलमान के लिए हर दिन और रात में एक दुआ ज़रूर कबूल होती है। रमज़ान का पहला अशरा रहमत है, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और तीसरा अशरा जहन्नम की आग से निजात का है। रमज़ान की अहमियत के बारे में अल्लाह ताला ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इरशाद फरमाया कि अगर मुझे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को जहन्नम में ही जलाना होता तो रमज़ान का महीना कभी ना बनाता। सुभान अल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोज़ेदार का सोना इबादत और उसकी खामोशी तस्बीह करना और उसकी दुआ कबूल और उसका अमल मकबूल होता है। रमज़ान सब्र का महीना है और सब्र का बदला जन्नत है। रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस महीने में बहुत से लोग जो औलाद की नेमत से महरूम हैं, वो औलाद के हुसूल के लिए दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह सबको नेक और सालेह औलाद दे, ऐसी औलाद दे जो उनकी आँखों की ठंडक बने। जो औलाद वाले हैं उनकी औलाद को नेक और फर्मा बरदार बना दे। आमीन। क्या प्यारा महीना है, अमन व सुकून का महीना, अल्लाह के करीब होने का महीना, अल्लाह की रहमतें समेटने का प्यारा महीना। अगर हम जिंदा हैं तो आगे बढ़ने का मौका है, वरना मुर्दे तो शायद इस माह मुबारक की किसी एक लम्हे को पाने को तरस रहे हैं। आइए कि अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को सीखने वाले बन जाएं कि अल्लाह ने ये प्यारा महीना हमारी तरबियत के लिए हमें अता किया है। ऐ अल्लाह, हमें इस माह मुबारक के हर हर लम्हे को तेरी रहमत के साथ समेटने की तौफीक अता फरमा। आमीन। जानबूझकर तय करने यानी उल्टी करने से रोज़ा टूट जाएगा, अलबत्ता तबीयत की खराबी से खुद ब खुद कै या उल्टी हो जाए तो उससे रोज़ा नहीं टूटेगा।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کو خود قے آ گئی اس کا روزہ برقرار ہے، اس پر قضا نہیں، اور اگر اس نے جان بوجھ کر قے کی تو اس کو چاہیے کہ وہ قضا دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ صرف روزے داروں کے لیے مخصوص ہوگا، اس سے روزے داروں کے سوا کوئی اور نہیں گزرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑا وہ زندگی بھر بھی روزے رکھتا رہے پھر بھی ایک چھوٹے ہوئے روزے کا ثواب نہیں پا سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس ماہ رمضان آیا ہے جو خیر و برکت والا مہینہ ہے۔ روزے دار کے لیے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاگتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو۔ اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے، پھر بھی اگر ضروری عبادات کے علاوہ کوئی شخص سویا رہے تو گناہگار نہ ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کی اس کے بال بچوں، مال اور پڑوسی کے معاملے میں آزمائش ہوتی ہے، اور روزہ ان آزمائشوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں کہ یہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ یعنی دوستو، جو روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ دار کو قیامت میں میرے حوض سے پانی پلایا جائے گا، پھر اس کو جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اس کے برابر ثواب ملے گا، بغیر اس کے کہ روزے دار کے ثواب میں سے ذرا بھی کم کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رمضان وہ خوبصورت مہینہ ہے جس میں اللہ گناہ گاروں کو بھی عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ رمضان المبارک کی دعائیں مقدر سے جیت جانے کا ہنر رکھتی ہیں۔ رمضان وہ مہینہ ہے جس کے پہلے 10 دن رحمت کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت کے ہیں، اور آخری 10 دن تو آگ یعنی جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا ہر نیک عمل 10 گنا سے 7 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سوائے روزہ رکھنے کے، کیونکہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ وہ اپنی خواہشات اور کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ رمضان المبارک میں شب جمعہ یعنی جمعے کی رات میں اور روز جمعہ کی ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ اے اللہ، اس جمعہ کو ہمارے اور ہمارے خاندان کے لیے باعث رحمت، مغفرت اور ہمارے تمام گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ تمام مہینوں کا سردار رمضان اور تمام دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے۔ روزے کی بہاریں، روزہ ڈھال ہے
اور روزے دار کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ روزہ جنت میں داخلے اور جہنم سے حفاظت کا سبب ہے۔ روزے میں 3 طرح کا صبر ہے: کھانے سے صبر، پینے سے صبر اور حلال خواہشات پوری کرنے سے صبر۔ روزے دار کے منہ کی بدبو اللہ کے ہاں مشک سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ روزہ قیامت کے دن روزے دار کی سفارش کرے گا۔ روزہ دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے۔ روزے پر اللہ کے خزانوں سے کیا کیا ملے گا، اس کا علم اللہ ہی کو ہے۔ روزے دار کے لیے جنت میں ایک خاص دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے۔ اس دروازے سے صرف روزے دار ہی جنت میں داخل ہوں گے۔ افطاری کے وقت آپ اپنی زندگی کے اور آخرت کے بہتری کے لیے خوب دل کھول کر دعا مانگا کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی دعائیں قبول کرے گا۔ رمضان میں اللہ سے جہنم سے نجات اور جنت الفردوس مانگیں۔ عورتوں کے ہاتھ کھانا پکانے میں مشغول ہوں اور دعائیں بھی مانگ رہی ہوں تو عورتیں بھی اس وقت اپنے رب سے منہ مانگا انعام حاصل کر سکتی ہیں۔ رمضان کے مہینے میں اللہ پاک اس میں تمہاری طرف متوجہ ہوتے ہیں، اپنی رحمت خاص نازل فرماتے ہیں، خطاؤں کو معاف فرماتے ہیں اور دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازیں جمعے سے جمعے تک اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک ان تمام گناہوں کا کفارہ ہے جو ان کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن کبیرہ گناہوں سے بچا جائے۔ رمضان المبارک وہ عظیم مہینہ ہے جس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کی دعا رد نہیں ہوتی۔ 3 دعائیں اللہ تعالیٰ کے حضور بہت زیادہ قبول ہوتی ہیں: روزے دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی بد دعا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے کسی روزے دار کو افطار کرایا یا کسی مجاہد کو اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے سامان دیا تو اس کے لیے اسے روزے دار اور مجاہد کی طرح روزہ رکھنے اور جہاد کرنے کے برابر اجر ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، افطاری کرانے کے لیے ضروری نہیں کہ مکمل افطاری کا پورا تکلف انتظام کیا جائے، بلکہ حدیث کے مطابق ایک کھجور، ایک پانی یا لسی یا شربت کا گھونٹ یا ایک روٹی کا ٹکڑا یا لقمہ کھلانے والے کو بھی افطاری کرنے کے تمام فضائل حاصل ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، ہر مومن کے لیے اس کے روزہ افطار کرنے کے وقت میں ایک مقبول دعا ہوتی ہے، یا تو اس کی قبولیت دنیا میں ہی جلدی حاصل ہو جاتی ہے یا وہ دعا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لی جاتی ہے۔ افطار کے وقت کی دعا قبول ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ افطار کے وقت اپنے اہل و عیال کو لے کر دعا کیا کرتے تھے۔ جو شخص رمضان میں ثواب سمجھ کر تراویح کی نماز کے لیے کھڑا ہو تو اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ رمضان المبارک میں عبادت کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ مومن کی بہترین سحری کھجور ہے۔ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔
رمضان میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تعالیٰ اس کے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں بنا دیتے ہیں جو مشرق اور مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ وسیع ہیں۔ رمضان میں ایک رات ہے جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں، وہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں یعنی رمضان کے آخری 10 دنوں میں طاق راتوں میں ہوتی ہے۔ طاق راتیں یہ ہیں جیسے 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں۔ ان 5 راتوں میں ایک رات لیلۃ القدر کی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ رمضان اتنا پیارا مہینہ ہے کہ اگر امت کو پتہ چل جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ ضرور تمنا کرے کہ سارا سال رمضان ہی رہے۔ جب رمضان کا مہینہ آتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کی نمازیں زیادہ ہو جاتی، آپ دعا میں گڑگڑانے لگتے اور آپ پر خوف طاری ہو جاتا۔ رمضان کا مہینہ رحمتوں کا مہینہ ہے، جتنی نیکیاں بٹورنا چاہو بٹور لو۔ رمضان میں خوب قرآن پڑھو اور خوب عبادت کرو۔ رمضان میں خوب نماز پڑھو، استغفار کرو، درود پڑھو اور گناہوں سے بچو۔ جہاد کرو، غنیمت پاؤ گے۔ روزہ رکھو، صحت پاؤ گے۔ روزہ ایک ڈھال ہے جس کے ذریعے انسان جہنم سے تحفظ حاصل کر لیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص رمضان سے 1 یا 2 دن پہلے روزہ نہ رکھے، مگر وہ شخص جو روزہ رکھنے کا عادی ہو اور وہ دن اس روز آ جائے تو اس کے روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، وہ اس دن کا روزہ رکھ سکتا ہے۔ جو شخص رمضان المبارک میں شروع سے آخر تک روزے رکھے اور روزے کی ساری شرائط کو پورا کرے، گناہوں سے بچے، تو وہ اپنے گناہوں سے اس طرح باہر آیا گویا کہ ابھی ماں کے بدن سے پیدا ہوا ہو۔ جو رمضان المبارک میں روزے رکھے، اللہ پاک اس کو قیامت کے دن ایک مکان زمرد کا عطا کرے گا۔ اس مکان کے 1000 دروازے ہوں گے اور 1000 دروازوں کے آگے درخت ہوں گے۔ اگر 100 سال تک ایک گھڑ سوار اس درخت کے سائے میں دوڑے تب بھی اس کے سائے سے باہر نہیں جا پائے گا۔ جو شخص رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے تو یہ ہمیشہ روزے رکھنے کی طرح ہے۔ جب کوئی روزہ رکھے تو کوئی بیہودہ باتیں نہ کرے، نہ ہی لغو بات کہے۔ اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ رمضان میں ہر مسلمان کے لیے شب روز میں ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رمضان المبارک قرآن کریم کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں قرآن کریم نازل کیا، بلکہ دیگر آسمانی کتابیں بھی اسی مہینے میں نازل ہوئی ہیں۔ اس لیے اس مہینے کی قرآن کے ساتھ بہت گہری مناسبت پائی جاتی ہے، اور اسی وجہ سے اس مہینے میں سال بھر کے مقابلے میں سب سے زیادہ قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور پڑھنا بھی چاہیے، کیونکہ قرآن کریم کا مہینہ ہونے کے اعتبار سے اس کا حق بھی یہی بنتا ہے۔
جب تم میں سے کوئی اپنے رب سے باتیں کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن کریم پڑھے۔ لوگوں میں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جو سب سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی سب سے افضل عبادت قرآن کی تلاوت ہے۔ کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جنہیں ہر سال اعتکاف کی توفیق نصیب ہوتی ہے اور ہر سال وہ اس عظیم سعادت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں رہتے ہیں۔ جو شخص روزہ رکھنے کی وجہ سے کھانے پینے سے روکا رہا، حالانکہ اسے کھانے پینے سے رغبت بھی تھی، تو اللہ تعالی جنت میں اس کو پھل کھلائیں گے۔ جو شخص 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے، رمضان المبارک کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ نکالتا ہو اور 7 بڑے گناہوں سے پرہیز کرتا ہو، تو اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم مسلمان کے روزوں اور اہل کتاب کے روزوں کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے، یعنی ہم سحری کرتے ہیں اور وہ نہیں کرتے۔ سحری کی طرح افطار بھی ایک سنت اور عبادت کا عمل ہے جس میں برکتیں اور رحمتیں رکھی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ افطاری کے وقت دعائیں قبول کرتا ہے اور جہنم سے لوگوں کو آزاد کیا جاتا ہے، اس لیے اس اہم وقت کی قدر کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزے دار کے لیے اس کے روزہ کھولنے کے وقت ایک مقبول دعا ہوتی ہے جو رد نہیں کی جاتی۔ رمضان المبارک میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ رمضان مبارک کی آخری شب میں سب کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ کسی نے دریافت کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ دستور ہے کہ جب مزدور اپنا کام ختم کر لے تو اس کی اجرت چکا دی جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ شب قدر میں عمل کرنا، صدقہ دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ ادا کرنا 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شب قدر میں زمین پر آسمان سے اترنے والے فرشتوں کی تعداد کنکروں کی تعداد سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب شب قدر ہوتی ہے تو جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ اترتے ہیں اور اس شخص کے لیے جو کھڑے بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کا خاص طور پر خیال رکھیں اور ان باتوں پر عمل کریں۔ اپنی نگاہ نیچی رکھیں، مطلب یہ کہ حرام چیز دیکھنے سے بچیں اور بد نظری سے بطور خاص بچیں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ رمضان میں کم سے کم ایک قرآن تو لازمی مکمل کریں۔ اس سے زیادہ پڑھ سکیں تو بہت اچھا ہے۔ رمضان میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے کلمے اور استغفار یعنی استغفر اللہ کی کثرت کریں، یعنی زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اپنے گناہوں پر نادم ہوں اور اللہ سے توبہ کریں۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگیں، کیونکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ قیمتی اور قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجیں۔ کم سے کم روزانہ 500 مرتبہ تو پڑھ ہی لیں، اور زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو اور بڑھیا۔ 500 مرتبہ درود پڑھنے میں لگ بھگ 15 سے 20 منٹ کا وقت لگے گا۔ رمضان میں فضول کاموں سے پرہیز کریں، یعنی فالتو کام بالکل نہ کریں۔ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت، استغفار اور درود شریف پڑھنے میں لگائیں۔ روزے کی حالت میں لڑائی جھگڑے سے بالکل دور رہیں۔ اگر کوئی آپ سے جھگڑے تو اس سے کہہ دیں کہ میرا روزہ ہے۔ روزے کی حالت میں جھوٹ ہرگز نہ بولیں، بلکہ جھوٹ کبھی بھی نہ بولیں، کیونکہ یہ کبیرہ گناہ ہے اور اس کی سزا بہت سخت ہے۔ دوسروں کی چغلیاں مت کریں، ایک دوسرے کے راز کو فاش مت کریں، کیونکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ رمضان مبارک میں گانے مت سنیں، اور نہ ہی بے حیائی کی باتیں سنیں اور نہ ہی کریں، بلکہ گانے کے بجائے قرآن کی تلاوت، تقریر اور نعت وغیرہ سنیں۔ ہر وقت آپ کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے دل اللہ اللہ پڑھتا رہے۔ رمضان المبارک میں موبائل کا استعمال کم کریں، اگر کریں تو فضول اور گناہ والی چیزیں نہ دیکھیں، بلکہ نعت، تقریر اور قرآن کی تلاوت سنیں۔ اس چیز کا بہت خیال رکھیں، اپنی آنکھوں کو بد نظری سے بچائیں۔ اس مبارک مہینے میں اپنے آس پاس پڑوس کے غریب لوگوں کا خیال رکھیں، اور سحری اور افطاری میں ان کے کھانے پینے کا بندوبست کریں، اور پڑوسیوں کے حقوق ادا کریں، ان کی ہر طرح سے مدد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے کیے ہوئے گناہوں کی معافی طلب کریں، اور سچی اور پکی توبہ کریں، اور کثرت سے استغفار کریں۔ اللہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا۔ روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کا معمول بنا لیں، چاہے ایک پارہ یا آدھا پارہ ہی کیوں نہ پڑھیں، لیکن ضرور پڑھیں۔ اپنا کوئی دن تلاوت کے بغیر نہ گزاریں۔ روزے کی حالت میں ہر گناہ سے بچنے کی خوب کوشش کریں، بلکہ رمضان ہو یا بغیر رمضان ہر وقت گناہ سے بچنا چاہیے۔ رمضان کے قیمتی لمحات کو فضول کاموں میں ضائع نہ کریں، کیونکہ رمضان کا ایک ایک لمحہ بہت زیادہ برکت والا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے اگر آپ نے کسی کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگ لیں، بالکل بھی نہ شرمائیں۔ رمضان میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے نادم ہوں، اور اپنے گناہوں پر شرمندہ ہوں، اور سچی پکی توبہ کر لیں، اللہ ضرور معاف کرے گا۔ رمضان میں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں مانگیں۔ روزے کی حالت میں رو رو کر، تڑپ تڑپ کر دعائیں مانگو گے تو اللہ کی رحمت آپ پر ترس کھائے گی اور دعائیں قبول ہو جائیں گی۔ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نمازیں پڑھیں، کیونکہ رمضان میں ہر سجدے کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ رمضان میں تراویح کا خوب اہتمام کریں، تراویح پڑھنے کا بہت بڑا ثواب ہے۔ اگر والدین ناراض ہیں تو ان سے معافی مانگ لیں، ان کو منا لیں۔ اگر وہ راضی ہو جائیں گے تو رب بھی راضی ہو جائے گا، کیونکہ رمضان میں سب کی مغفرت ہوتی ہے سوائے کچھ لوگوں کی، ان میں ماں باپ کا نافرمان بھی شامل ہے۔ وہ بڑا بد نصیب ہے جو رمضان کا مہینہ پائے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کر کے جنت نہ پا سکے۔
گھر سے باہر نکلیں تو اپنی نگاہیں نیچی کر کے چلیں، ادھر ادھر نظریں نہ لے جائیں، اس سے بطور خاص بچیں تاکہ آپس میں بد نظری نہ ہو جائے، یعنی غیر محرم پر نظر نہ پڑ جائے۔ درود شریف کا خوب زیادہ اہتمام کریں، لا الہ الا اللہ کی کثرت کریں۔ نیک کام کرنے کا موقع مل جائے تو جلدی کیا کرو، کیونکہ موت اچانک آتی ہے، آپ کو ہلنے تک کا موقع نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ کون میرا بندہ نیکی کے کام میں لگا ہوا ہے اور کون گناہ کر رہا ہے، لہٰذا ہم کو اللہ کو دکھانا ہے کہ ہم لوگ خوب نیکیاں کریں اور اپنے اللہ کو دکھائیں تاکہ وہ خوش ہو کر ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں معاف کر دے۔ رمضان میں اللہ سے جہنم سے نجات اور جنت الفردوس مانگے۔ اگر کسی گھر میں اکیلی عورت ہو، اس کو کھانا پکانا بھی ضروری ہے، تو عورتیں دل ہی دل میں دعائیں مانگ لیں۔ دعا مانگنے کے لیے ہاتھ کو اٹھانا ضروری نہیں ہے، دل میں مانگ لیں۔ معصوم بچوں کے بھی ہاتھ اٹھا کر دعائیں منگوائیں۔ بڑے لوگ تو گناہگار ہیں اور چھوٹے تو معصوم ہوتے ہیں، ان کے گناہ نہیں ہوتے، کیا پتہ اللہ کو ان معصوم بچوں کے اٹھے ہاتھوں پر رحم آ جائے اور اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ رمضان میں افطاری کے 15-20 منٹ پہلے جائے نماز بچھا کر، دسترخوان بچھا کر اور گھر کے بچوں کو ایک ساتھ بٹھا کر اللہ سے خوب دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ میرے بندے رمضان المبارک میں روزے رکھیں، تراویح پڑھیں، نماز پڑھیں، نیکیاں کریں اور ان عبادات کو کر کے جنت کے مستحق بن جائیں۔ رمضان المبارک میں جنت کے دروازے امت محمدیہ کے گناہ گاروں کے لیے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کا چاند دیکھنا سنت ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر رمضان کا چاند بڑی فکر اور اہتمام سے دیکھا کرتے تھے اور انتظار کرتے تھے کہ 29 تاریخ کب ہے تاکہ رمضان کا چاند دیکھا جائے۔ اس لیے پیارے دوستو، ہم سب کو رمضان کا چاند دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تہجد خاص طور پر پڑھا کرتے تھے اور پیغمبروں پر تو تہجد کی نماز فرض تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں تہجد کی نماز کبھی مس نہیں ہوئی۔ اس لیے پیارے دوستو، رمضان المبارک میں جب سحری کرنے کے لیے اٹھیں تو سحری کرنے سے پہلے تہجد کی نماز ضرور پڑھیں، کیونکہ 5 وقت کی فرض نماز کے بعد جو سب سے اہم نماز ہے وہ تہجد کی نماز ہے۔ تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ اعلان کرواتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، کوئی ہے میرے سامنے ہاتھ اٹھانے والا، کوئی ہے مجھ سے بخشش طلب کرنے والا۔ اور جو تہجد کے وقت میں جو بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بندے پر پیار آتا ہے اور اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرما لیتا ہے۔ قرآن کی تلاوت بڑے اچھے انداز میں کریں، جلد بازی نہ کریں، الفاظ نہ کٹیں، بلکہ جب قرآن پڑھیں تو یوں لگے کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں۔ اس سے تلاوت کا مزہ کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ چاہے کم پڑھیں مگر اچھے سے پڑھیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی پسند ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے ایمان کے ساتھ ثواب حاصل کرنے کی نیت سے اعتکاف کیا، اس کے تمام پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ ہم لوگ حاضر ہو گئے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین۔ جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ اسی طرح جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آج آپ سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس وقت جبریل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے۔ جب میں نے پہلے درجے پر قدم رکھا تو انہوں نے کہا، اس شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے، یعنی اس شخص کی ناک مٹی میں مل جائے جس نے رمضان المبارک کا مہینہ پایا پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئی۔ میں نے کہا آمین۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کا ہر عمل اس کے لیے ہے مگر روزہ اللہ کے لیے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے اوپر روزے کو لازم کر لو کیونکہ اس کے برابر کوئی عبادت نہیں ہے۔ رمضان المبارک میں عمرہ کرنے سے حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آیا ہے جس میں ایک رات ایسی بھی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو شخص اس رات سے محروم رہ گیا گویا تمام کی تمام بھلائی سے محروم رہ گیا۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس کا روزے کی حالت میں انتقال ہوا، اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ رمضان المبارک کی ابتدا چاند دیکھنے سے ہوتی ہے۔ یہ چاند کا مہینہ ہے اور چاند کے مہینے میں موسم بدلتا رہتا ہے، کبھی گرمیوں میں، کبھی بہار میں، کبھی سردیوں میں اور کبھی برسات میں یہ بابرکت مہینہ آتا ہے۔ اس موسمیات تبدیلی کی حکمت یہ ہے کہ ایک مسلمان بالغ ہونے سے اپنی طبی عمر تک، یعنی اپنی پوری عمر میں سال کے تمام موسموں کے روزے رکھنے کی سعادت حاصل کر لیتا ہے۔ سال کا سب سے چھوٹا روزہ بھی اسے مل جاتا ہے اور سال کے سب سے بڑے روزے کا ثواب بھی وہ حاصل کر لیتا ہے۔ سخت سردی کے روزے سے وہ ایمانی حلاوت پاتا ہے اور سخت گرمی کے روزے سے بھی وہ اپنی روحانیت کی تسکین حاصل کر لیتا ہے۔ موسمیات تبدیلی کی ایک بڑی حکمت یہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندے کی جانچ فرماتے ہیں کہ میرا بندہ میرا حکم پورا کرتا ہے یا موسمیات تبدیلی سے متاثر ہو جاتا ہے۔ لہذا سخت گرمی سے نہ گھبرائیں اور نہ ہی سخت سردی سے گھبرائیں۔ اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے مکمل روزے رکھیں اور اللہ سے استقامت اور عافیت کی دعائیں مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو پورے مہینے کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، پورے مہینے کی تراویح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس ماہ مبارک کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس بابرکت
رمضان المبارک کے صدقے ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، آمین یا رب العالمین۔